بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بہنوں بھائیوں، السلام علیکم۔ فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مصنف، محقق، مدبر مفتی مولانا محمد اسحاق آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-11-777۔ جیسا کہ سب بہن بھائی جانتے ہیں کہ آج کا مبارک دن 27 رمضان المبارک، شاید میرے کچھ بہن بھائی اس بات سے باخبر نہ ہوں کہ آج ہی کا وہ مبارک دن ہے کہ جس دن اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں نظریاتی بنیاد پر ایک خطہ ارضی یعنی پاکستان عنایت فرمایا تھا، اور پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس ماہ مبارک کے اندر ہر دم شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور العمل یعنی قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اور پاکستان جیسا عظیم خطہ ارضی عنایت فرمایا۔ ہمیں اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار رکھنا چاہیے۔ تو چونکہ آج قیام پاکستان کی سالگرہ ہے، اس حوالے سے میں اپنے معزز بہن بھائیوں کو مرکز الحرمین الاسلامی کی طرف سے اور اس پروگرام کے مفتی مولانا محمد اسحاق کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، بیرونی سازشوں سے بچائے اور آنے والی آفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ عید الفطر کے حوالے سے مسنون اعمال اور طریقہ کیا ہے، یہ ذرا واضح فرما دیں۔ بہت مناسب سوال ہے، کیونکہ عید الفطر اب بالکل سر پر ہے، تو اس بارے میں علم ہونا چاہیے کہ کون سے کام ہیں جو اس میں مسنون ہیں۔ تو اس بارے میں ایک بات جو کتابوں میں لکھی جاتی ہے، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن میں جاگنا یا عبادت کرنا جو ہے بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ ان راتوں میں جاگنے والے کا دل نہیں مرے گا، جس دن قیامت کے دن سب کے قلوب مر جائیں گے، یعنی سب گھبرائیں گے، مگر اس رات عبادت کرنے والے نہیں گھبرائیں گے۔ ان میں یہ عید الفطر بھی شمار کی جاتی ہے، مگر جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ ہم وہ بات کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کے نزدیک صحیح ثابت ہو۔ تو یہ 4 راتوں والی یا دونوں عیدوں کے بارے میں جو بات ہے کہ ان میں جاگنا چاہیے، جیسے سنن ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے ضعیف اور کمزور روایتیں جو نا رسول کریم علیہ السلام کی طرف وہ منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بجائے اجر کے ہم بہت بڑے نا قصوروار اور مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو رات کو جاگنے کی کوئی نہیں۔ ویسے تہجد کی نماز اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے ہمیشہ تو اس کو پڑھنی چاہیے، بالکل اس کو ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ تہجد اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ افضل عمل ہے، تو اس کی توفیق سے اللہ سب کو دے، سارا سال وہ جاری رکھے۔ صبح کے وقت جو کرنے کا کام ہے وہ رسول کریم علیہ السلام سے تو کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ثابت ہوئی، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی دین میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ عید کے لیے غسل کرتے تھے، تو نہانا چاہیے۔ سارے میرے بہن بھائی اس دن صبح غسل کریں، اور خوشبو جو میسر آئے وہ بھی مردوں کو اچھی سے اچھی لگانی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب عیدگاہ کی طرف جانا ہے تو یہ عمل جو مسنون ہے۔ آپ کی اجازت سے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، یہ سوال یہ تھا مولانا صاحب سے کہ اگر نفل کی نماز ہے، ہمارے یہاں عام آدمیوں کو تو نماز صلاۃ و تسبیح کا تو طریقہ آتا ہی نہیں ہے، نماز تو دور کی بات ہے۔ جی صلاۃ و تسبیح کی نماز جو ہے اگر اکٹھے مل کے کوئی پڑھ لیتا ہے، یعنی اکیلے اسے نہیں پڑھنے آتی، ایک آدمی فارغ بیٹھ جاتا ہے اور دوسرا اگر 4 آدمی اکٹھے ہو کے وہ پڑھ لیں نماز، تعلیم آیا اسے ثواب ملے گا یا اسے گناہ ملے گا تسبیح کی نماز؟ ثواب تو اس کو میرے بھائی کیا ملے گا، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، جو آپ نے کیا وہ کام ہم نے کرنا۔ ہم اپنی طرف سے اس طرح کی مسرتوں کی بنا پر نئی نئی باتیں نکالتے جائیں تو یہی وہ بدعت ہے جس سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا۔
صلاۃ و تسبیح آپ نے سکھائی، صحابہ کرام کو بتایا، بعد میں ائمہ لکھتے رہے، مگر ایک بھی حوالہ نہیں کہ کسی نے اس کو باجماعت پڑھا۔ اس لیے نا ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے طور پر پڑھے اگر پڑھ سکتا ہے۔ باقی نفل نماز کے لیے ایک بدعت کی ایجاد تو بہت خطرناک بات ہے نا، کہ نفل ہے اس کو کرنے کے لیے ہم بدعت کر لیں۔ بدعت ایسی شاید جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بہت وعید فرمائی نا کہ بدعت جو ہے اس کا انجام جہنم ہے۔ یہ دین میں ترمیم امینڈمنٹ کرنے کا ہمیں حق نہیں نا، شریعت تو بنانی اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے۔ تو جب انہوں نے باجماعت اس کو نہیں ادا کیا، نہ کہیں اس کی ہدایت کی، تو ہم اپنی طرف سے سوچ کر کے لوگوں کو نہیں آتی تو لوگوں کو آتا کیا نہیں بتا دیا جائے تو بالکل آ جائے گا سب کچھ۔ کل میں نے طریقہ بتایا تھا، مختصر سی تو بات ہے کہ جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں پہلے وہ کام تو مجھے اس طریقے کا پتہ ہے، ہاں تو بس پھر یہی نا آپ 2-4 منٹ پہلے ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ طریقہ ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ایسا بھی ہوتا نا، اگر مل کر پڑھیں تو پڑھنے والا جلدی پڑھ لے تسبیحیں، یا دیر سے پڑھے ان کا پتہ نہیں وہ پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، تو خواہ بخواہ کا نا یہ تکلف ہی ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ الگ الگ اپنی تسبیح کرے۔ ویسے یہ بات بھی لوگوں کو بتایا کریں کہ اگر صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے آپ تو رسول کریم علیہ السلام نے ان 4 کلموں کی بہت فضیلت فرمائی۔ کسی کلمے کی قرآن مجید کے علاوہ آپ نے اتنی شان نہیں بیان فرمائی جتنی اس کی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ویسے بھی بیٹھ کر اگر 300 مرتبہ کو پڑھ لے نا تو بڑے بڑے نیک لوگوں نے کہا کہ بوڑھے اور بوڑھیاں یا ناواقف لوگ 300 پورا کر لیں، انشاءاللہ اللہ انہیں اجر دے گا، نفل وہ ویسے ہی پڑھ لیں۔ تو یہ بھی بتا دیا کریں کہ اگر نہیں آتا تو 2 رکعتیں پڑھ لو ویسے ہی، اور یہ بیٹھ کر تسبیح لے کر 300 بار کیا یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی اور صحابی نے کہا کہ یہ آپ کر لیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا، جیسے تراویح کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں، ہم مانتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں کہ صحابہ کے اقوال کی کوئی ایسی نہیں، توبہ، رسول کریم علیہ السلام سے اگر کوئی چیز نفی میں اس باطن ثابت نہیں، نہ ہاں نہ نہ، تو صحابی رسول ایک سے بھی اگر کوئی شے ملے گی تو ہم اپنی رائے سے اس کو مقدم جانیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم کیوں نہ ان کی بات مانیں۔ تو یہ صلاۃ التسبیح تو انہوں نے بھی کسی نے نہیں نا میرے بھائی پڑھی، کوئی حوالہ نہیں کہ کسی صحابی نے یہ پڑھی۔ اچھا جی چلیں، بہت شکریہ بھائی آپ کا کال کریں۔ جی جی، عید الفطر کا کوئی مسنون عمل ایسا؟ ہاں، مسنون عمل ایک تو صبح کو غسل کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، اچھا لباس پہنیں نیا عمدہ، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جاتے ہوئے پڑھنا۔ بعض کتابوں میں ایسے بھی لکھ لیتے ہیں کہ جاتے اور آتے نہیں، یہ عیدگاہ میں جب امام صاحب آ جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے نا پھر یہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے صرف جاتے ہوئے پڑھنی ہے، آتے کا کوئی حدیث میں ذکر نہیں، نہ کوئی ثبوت ہے۔ یہ جو کہہ جاتے ہیں نا عید کے لیے جاتے اور آتے وقت یہ تکبیر پڑھی جائے، نہیں، آتے کو چھوڑ دیں، صرف عیدگاہ کو جاتے وقت پڑھیں۔ اگر یہ پوری تکبیر یاد ہو، 2 اللہ اکبر پہلے، اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اگر نام اس طرح یاد ہو تو اللہ اکبر جتنے اللہ اکبر کیسے ہیں کہتے جائیں، تکبیر جو ہے نا مسنون، جب تک امام خطبہ ہاں عیدگاہ میں جا کر بھی تکبیریں کہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ ضلع قصور کچا پکا خورد سے بات کر رہے ہیں جی۔ جی فرمائیے۔ یہ بتائیں۔ صدقہ فطر ہے جو ہاں ہاں، یہ نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے جی۔ صدقہ فطر جو ہے وہ بہتر ہے پہلے ہی گھر سے نکلنے سے پہلے دے کر جائے۔ ہاں جی، ہاں، عید کی نماز سے پہلے دے دینا چاہیے نا، کیونکہ حدیث پاک میں آپ نے یہی فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے ہی ادا کر دیا اس کا یہ صدقہ ہے فطر، ورنہ پھر وہ خیرات میں سے کام خیرات ہی رہ جاتی ہے نا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ 1-2 دن پہلے دے دیا جائے تاکہ مسکین جو ہے نا مطمئن ہو جائیں کہ عید کا ہماری کا انتظام ہو گیا، تو 1-2 دن پہلے ہی گھروں میں پہنچا دیں مسکینوں کو۔ اگر کوئی جی شادی کرنی ہے جی، اگر دور کو رہتا اس سے صدقہ وہ فطر جو لانا ہے، وہ جو جس نے لانا ہے وہ اتقاء بیٹھا ہے، اگر وہ رکھ دیں اور عید کے بعد لے آئیں وہ جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں، کیسے؟ وہ اگر صدقے کی نیت سے رکھ دیں وہاں اپنے پاس ہی، عید کے بعد جو آئے گا دے کر وہ وہاں پہنچا دیں گے۔ یعنی آپ نے کسی بندے کو صدقۃ الفطر کے پیسے دینے ہیں لیکن آپ نے تو عید سے پہلے نکال دیے، لیکن متعلقہ بندہ جو ہے وہ اپنے بلتستان گیا، سکردو گیا یا کراچی گیا، بعد میں کوئی طالب علم ہے یا کوئی اور ہے بندہ آپ کا ملازم، وہ آئے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں؟
यही सवाल है ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। ये चीज मेरे भाई दूसरी ज़कात जो है ना माल की, उसमें ये करना चाहिए कि वो निकाल कर रख लें और जब किसी को मुनासिब समझे दे दे, उसमें ठीक है। मगर सदका फितर तो जो है ना ये इसीलिए है कि ईद का दिन गरीबों का अच्छे तरीका से गुजरे। ये अगर रख लिया जाए बाद में देते रहें तो वो जो मकसद था ना इसका कि ईद के दिन मिस्कीनों को मुतमईन होना चाहिए कि आज का दिन तो हमारा बेफिक्री से गुजरेगा, वो नहीं ना पूरा होता। हाँ जी, इसकी मदद ज़कात से या दूसरे किसी माल से आप करें, ये उन गरीबों को दे दें जो आपके आस पास ही हैं जो ईद मना लें। ठीक है। ये ईद मनाने के लिए सदका फितर मुकर्रर हुआ, वैसे मदद नहीं है, वो ज़कात है, दूसरे सदकात है। मौलाना इसमें एक आपकी बात तसलसल में लेते हैं, ईद उल फितर के हवाले से भी थोड़ी सी एक बात की वजाहत कीजिए। अब ये जो हमारे चैरिटी के इदारे हैं या खैराती और रिफाई इदारे हैं, ये भी सदकातुल फितर इकट्ठा करते हैं और इनका मकसद ये होता है कि गरीब मरीजों पर या किसी और पर ये बाद में खर्च करते रहेंगे, तो क्या इसकी कोई गुंजाइश शरीयत इस्लामिया में है? नहीं, मैंने जैसे अर्ज किया ना, हर जी फैम ये जानता है कि इदारों के लिए ना दूसरी रकूम ज़कात और सदकात नकली वो होने चाहिए, मगर ये तो सिर्फ ईद का दिन जो ना अच्छे तरीका से गुजारने के लिए, इसको नहीं है इसके करना चाहिए कि इकट्ठा करके लाख नहीं करना चाहिए। नहीं, इसको बिल्कुल पहले बल्कि देना चाहिए ताकि मिस्कीन जो है ना बेफिक्र हो जाए। ठीक है। तो ईद उल फितर के हवाले से इस बारे में जो लोग लिख देते हैं ना कि ये ज़कात वाला ही मसरफ है, असल गलत फहमी ये हुई, सुनने फिर बात आगे करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो दूसरा मसला, अगर इत्काफ की शक्ल में इंसान फोन के जरिए बात कर सकता है कि नहीं, अगर जरूरी हो तो? फोन के जरिए अगर बहुत जरूरी बात हो तो इत्काफ में बैठा बंदा बात कर सकता है। कर सकता है, जिस तरह मसला पूछे हैं अभी आप कर ले, कर सकते हैं बात, कोई बात नहीं। रसूल करीम अलैहि सलाम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु आई, आप उससे देर तक बातें करते रहे, फिर उसको छोड़ने के लिए भी मस्जिद के दरवाजा तक तशरीफ ले गए, इसलिए कोई नहीं, जायज बातें कर ली जाए, फजूल बातों से बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गुजरा वाला से बात कर रहा हूँ, शहजाद। जी, शहजाद साहब ठीक हैं आप? जी ठीक। जी फरमाइए। मसला यह है कि शादी से पहले लड़के का लड़की को देखना या लड़की का लड़के को देखना, यानी पसंद करने के लिए किस हद तक जायज है? जी मौलाना, लड़के और लड़की का एक दूसरे को देखना शादी से पहले ये सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि मुस्तहब है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तो भाई शहजाद ताकीद करते थे कि देख लो, बाद में ना पछताना पड़े, देखा होगा तो फिर तुम में मोहब्बत दायमी होगी, मगर देखने का तरीका को महजब होना चाहिए ना, उसके कोई वारिस के बच्ची के पास हो, फिर किसी तरीके से चलो आदमी देख ले, वरना अगर अलहदगी में मुलाकातें शुरू हो गई तो आप बेटा जवान है, खुद ही जानते हैं फिर अंजाम क्या होगा, शादी से कब्र ही हरामदगी तक पहुंच जाएंगे। इसलिए इसकी तो इजाजत नहीं हो सकती कि कोई भी महरम पास नहीं तो वो अलग बातें करें या मिलें, ये नाजायज है। बातचीत भी नहीं कर सकते फोन पर क्योंकि उनका ताल्लुक तो कोई नहीं, फिर वादा हुआ है, शादी के बाद ही खामोशी बनेंगे ना। और ज्यादा बेहतर तरीका यही है कि जैसे हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इधर उधर बाग में या छत पर चढ़कर देख रहे तो लोगों ने कहा यार आप बूढ़े हैं क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जैसे मंगनी करो उसको देख लो, मैं छुप छुपा कर, तो ऐसे तरीका से कहीं छुप छुपा कर देख ले, या अपने खानदान की शहजाद जो मौत पर औरतें ना माँ है बहनें, उन पर एतमाद करें। मैंने देखा पहले शरीफ लोग यही करते थे और उनका देखना कोई गलत नहीं होता था, वो बच्चे की दुश्मनियां होती, वो तो बच्चे से भी ज्यादा चाहती हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी आए, इसलिए आप एतमाद करें, कोई इतने देखने की फिक्र में ना पड़े, माँ देख आएगी, बहनें देख आएंगी तो इंशाअल्लाह काम होगा ठीक। जी, तस्वीर के जरिए ये काम, अब तस्वीर के जरिए भी लोगों ने शुरू किया कि तस्वीरें लेते हैं, मेरे ये जमाना है बदमाशी का, तस्वीरों के जरिए भी लोगों ने स्कैंडल शुरू कर दिए। अगर नहीं होती मंगनी या किसी वजह से टूट जाती है, बाद में वो हरामजादे तस्वीरें दिखाकर कहते हैं कि देखो तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास हैं, ये बहुत क़यामतें हैं ना, मैंने देखा लोग भुगतते हैं। ये तो है ना। अच्छा, अगर थोड़ी सी ज़ाहिर इस बात भी कर दीजिएगा कि औरत का पर्दा जी कितना जो वाजिब है, फर्ज है, वो कितना है? बस औरत के लिए दो पर्दे हैं, एक तो घर से बाहर निकलने के लिए, उस वक्त तो चेहरा छुपाना लाजम है, एक घर में वहां घुटनों तक हाथ और मुंह ये नंगा रखा जाएगा, मगर घर में आएंगे वही जो इजाजत मांगेंगे, दरवाजे पर सलाम करेंगे, जिसको घर वाले मुनासिब समझेंगे अंदर आने दें,
جس کو بے سمجھتے ہیں کہ اس کا نہیں کیریکٹر ٹھیک اس کو نہ اندر آنے دیں. جو آئے گا اللہ ما ظہر منہا قرآن مجید میں آتا ہے جس کی تشریح صحابہ کرام سے رسول اللہ سے ثابت ہے کہ منہ اور ہاتھ گھر والے کے جو گھر میں آ جائے گا اس کے سامنے یہ سادہ حالت میں بغیر زیب و زینت کے ننگے رہیں گے. جو کہتے ہیں نا گھروں میں بھی منہ چھپاؤ حتیٰ کہ دیور اور جیٹ سے بالکل غلط کہتے ہیں, ایسا تشدد نہیں ہے. وہ دیور والی حدیث غلط سمجھ لی, اس میں کہاں ہے چہرہ چھپانے کا. وہ تو بات تھی تنہائی میں بیٹھنے کی. آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تنہائی میں اس طرح نہ بیٹھے کہ وہاں محرم نہ ہو اس عورت کا. لوگوں نے پوچھا دیور دیکھ, آپ نے فرمایا بہت وہ بالکل ٹھیک ہے, لہر کی نہیں ہونی چاہیے, باقی گھر والے ہونے چاہیے, یا دروازہ اس طرح ہونا چاہیے کہ بیٹھ کر کوئی آ سکے, بند کر کے کمرہ اس میں اگر ایسے بیٹھیں گے غیر محرم تو شیطان ہی تیسرا ہو. باہر نکلتے وقت شہزاد بھائی قرآن نے کہا سورہ احزاب میں کہ اپنے اوپر گھونگھٹ نکالو, بڑی بڑی چادریں جو ہے نا یدنین علیہن من جلابیبہن, بڑی چادر ہو اس کا بھی پلو آگے لٹکا ہو, چہرہ چھپایا ہو. تو باہر چہرہ چھپانا ہے, گھر میں چھپانے کی ضرورت نہیں. گھر میں آنے اس کو دیں جس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ یہ قابل اعتماد کا بنتا. چلے بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کے کال کرنے کا. جی جی مولانا عید الفطر تو عید الفطر کے لیے غسل, خوشبو, اچھا لباس, اللہ اکبر کہتے جانا, 2 رکعت نماز پڑھنا, پھر راستہ بدلنا, یہ بھی خیال کرنا چاہیے. یہ بات بظاہر معمولی نظر آتی مگر اللہ کے رسول کی پیروی میں بے شمار اجر ہے کہ جس راستے گئے دوسرے کسی راستے سے گھر کو آؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا تھوڑے کو. جی پوچھیں میری بہن, ہے نا, پوچھ لیں. مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میرے میاں کے وہ خدا اللہ پاک سے بہت ڈرتے ہیں, اللہ وہ اندر ہی اندر خدا پاک کو گالیاں بھی نکالتے رہتے ہیں. اس کی وجہ ان کا دماغ درست ہے, دماغ بھی ان کا درست ہے, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. کیوں نہیں دماغ اللہ نہیں تعالیٰ کے درست ہے. بارے میں جو بات آپ بتا رہے نہیں, وہ یہ سب باتیں ٹھیک ہے, ویسے ان کے منہ سے گالیاں نکلتی رہتی. کوئی بھی کام کرو, کوئی بھی بچوں کو یا کسی بات میں ڈانٹے, کچھ بھی کریں وہ گالیاں نکلتی رہتی ان کے منہ سے. وہ ڈرتے پھر توبہ بھی کرتے ڈرتے, کہتے کوئی ایسی بات نہیں میرے منہ سے گالی کی کلمہ نکلے. نہیں بات سنیں, آپ پہلے یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں, اور کوئی بھی بات کرے بچوں سے ڈانٹنا ہو, کچھ بھی کہنا, گالی کے سوا نہیں بات کرنی کرتی. اللہ تعالیٰ کو تو نہیں نا کہتے بات. نہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ خدا کے خوف سے ڈرتے بہت ہیں. نہیں آپ نے پہلے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں. نہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی بہت ہیں, اور بچوں کو جب بھی کوئی بات کرنی ہو, کوئی ڈانٹنا ہو, کوئی بات ہو تو وہ گالیاں منہ سے نکلتی رہتی ہیں. تو پھر نا آپ ضرور انہیں کہنا کہ آپ میرے خاوند ہیں, ساتھی ہیں, اللہ سے ڈریں, اتنی نیکی اور اللہ اللہ کا تعالیٰ سے خوف ہے. بہت ڈرتے ہیں. ایسے ہو کوئی ایسا فتویٰ جو ایسے ہی کوئی کلام ہو جسے وہ کلمہ پڑھتے رہے, ذکر الہی کرتے یہ رہے. جو ہے نا باتیں ہیں کہ گالیاں نکلتی ہیں ان کے منہ سے بچوں کو, گالی کو چھوٹا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے میری بہن ہے, اس سے تو انہیں زبان اپنی سنبھالنی چاہیے, ورنہ اللہ سے ڈرنا کسی کام نہیں آئے گا. کیا اللہ سے ڈرے جب گالیاں دیتے ہیں؟ زبان کی وجہ سے تو لوگ جہنم میں الٹے لٹکائے جائیں گے. زبان کی بہت پکڑ ہوگی, اس کے بارے میں پچھتاتے بھی بہت ہیں. میرے بھائی کو آپ بتائیں نا, نہیں میری بات بتائیں نا کہ بھائی جو زبان نہیں آپ صحیح استعمال کرتے, اس سے بہت بڑا خطرہ ہے آپ کے سامنے, تو ذکر کرتے رہے. کوئی ایسا سبق ہو جب میں پڑھتا جاؤں اور وہ میرے ذہن میں صرف وہی سبق رہے, گالیاں میرے دماغ سے نکل جائیں. وہ صرف بس یہی کریں کہ 3 کلمے جو ہے نا یہ میری بہنوں نے کہیں پڑھیں, میرے بھائی کو کہہ دیں. ایک تو استغفار بہت کیا کریں, بے شک استغفر اللہ اتنا پڑھیں, یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں. جس طرح بھی استغفار کر سکیں اللہ سے معافی مانگنا, یہ بہت ضروری ہے. دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے رہا کریں, لمبا نہیں نا تو چھوٹا ہی نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اتنا ہی پڑھتے رہا کریں. اور تیسری بات ہے کہ یہ کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 3 چیزیں بتا دیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, استغفر اللہ, درود شریف. میرا بھائی اگر اس کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ یہ جو بری عادت ہے نا اللہ اس سے چھڑا دے گا. جی اللہ خیر سے رکھے. جی تو راستہ بدلنا ہے, راستہ بدلنا صرف یہ نہیں کہ گاڑی ادھر سے ادھر لے آنی ہے یا راستہ پیدل بدل لیا, ذہن میں اپنی حالت کی تبدیلی بھی رکھنی ہے. وعلیکم السلام. بات بول رہا ہوں سلیم ٹیکسٹائل کمپنی سے. جی مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ آج کل کے دور میں جی حدیث کو پرکھنے کا کیا صحیح طریقہ کار ہے؟ ہم ایک عالم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں
وہ کوئی حدیث کا حوالہ دیتا ہے یہ فلاں بک میں یہ حدیث آئی ہے تو وہ وہی دوسرے عالم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ اب سیاستہ کی کتابیں ہیں ان میں بھی وہ کہتے ہیں حدیثیں ضعیف ہیں. ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں پتہ لگے یہ حدیث جو ہے واقعی صحیح ہے؟ نہیں، یہ میرے بھائی آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں نا، یہ ماہر پر اعتماد کرنا پڑتا. اب سونا پرکھنے کے لیے سونار کے پاس جاتے ہیں، کسوٹی اس کے پر وہ بتاتا. ہم بے شک کتنی باریک نظر رکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کھوٹا یہ کھرا. اسی طرح یہ احادیث کا معاملہ ہے، بہت یہ نا گہرا سمندر ہے. عام عالم بھی جو آپ سمجھتے نا، بے شک وہ کسی گروہ کے اتنے نہیں ان میں کمالات کے وہ حدیث پرکھ سکیں. تو جو آدمی کہتا نا یہ حدیث ہے اور دوسرے نے کہا کہ ضعیف ہے، آپ کا پھر حق یہ ہے کہ پہلے سے کہیں کہ بھائی یہ حدیث جو آپ نے بیان کی تھی مولانا، یہ ایک دوسرے عالم نے بتایا ضعیف ہے. آپ کتابیں نکال کر دکھائیں کس عالم نے نیک نے اس کو صحیح کہا. پیچھے بزرگ ہمارے محنت کر کے فارغ ہو گئے. یہ نہیں کہ آج کوئی اپنی مرضی سے جو چیز چیک کرتا. بہت کام ہوا اس پر. یہ حدیث پر جتنا کام ہوا یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے. سمت پر کوئی علم اتنی محنت سے تیار نہیں ہو جتنا حدیث ہے، مگر لوگ پڑھتے نہیں. تو آپ جب مطالبہ کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ عالم بھی سنبھل جائے گا اور آئندہ احتیاط کرے گا، یا حوالہ دے گا کہ فلاں امام اور عالم نے جو حدیث کے تھے اس کو صحیح کہا، ورنہ مان جائے گا کہ یار میری غلطی، میں نے ایک کمزور بات کہہ دی. تو اس کے لیے زیادہ یہی بہتر ہے کہ کوئی ایسا عالم جو ہر وقت احتیاط کرتا ہے کہ کمزور بات نہیں بیان کرنی، صحیح حدیث آپ اس سے پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ صحیح رہنمائی کرے گا. اسے بھی اللہ کا خوف ہے کہ میں صحیح بتاؤں ورنہ میں پکڑا جاؤں گا. ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واپسی پر کیا سوچ؟ واپسی پر جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی نا بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی نظر آتی ہیں مگر وہ بہت گہری، ان میں حکمت بڑی ہے. اب جب ہم جاتے ہیں ایک راستہ سے دوسرے سے آتے ہیں تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم آئے تھے اب وہ نہیں رہے، اب نئے بن کر جا رہے ہیں. اگر اسی طرح مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، وہی کام پھر کرنے ہیں تو ہم نے راستہ نہیں بدلا. ہمارا وہی راستہ جو پہلا تھا. پھر کیا فائدہ کہ سر پیے چھوڑی ادھر سے آ گئے، کوئی فائدہ. اپنی حالت کی تبدیلی ذہن میں لائیں کہ جو کچھ میں آج تک کرتا ہوں، نماز نہیں باقاعدگی سے پڑھتا. السلام علیکم. السلام جی، سر میرا اسلام بول رہا ہوں جی کوکوال سے. جی مسئلہ یہ تھا کہ میری بیگم کے نا 3 میجر آپریشن ہو چکے ہیں پہلے. اللہ رحم فرمائے، اللہ تو شفا. اس دفعہ پھر ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ میجر آپریشن ہوگا. اللہ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ہی مزید بچوں کے لیے آپریشن کا نہ ہو بچے دوبارہ، جی اگر اس کی اجازت مل سکتی ہے کہ مزید بچے نہ ہوں تو ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ آپریشن کروا بھائی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں مولانا. ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگوں کا کچھ نظام ہی اللہ تعالیٰ نے بہنوں کا ایسا رکھا ہوا ہے کہ ان کے بچے بڑے آپریشن سے ہوتے ہیں. پہلے کچھ دور ایسا تھا کہ 3 آپریشن کے بعد وہ آٹومیٹکلی کہتے تھے کہ چوتھا کریں گے تو ماں کے لیے خطرہ ہے. اللہ. اب الحمدللہ نئی ٹیکنالوجی طب اس نتیجے تک پہنچ گئی ہے کہ 4 بچے تک کوئی پرابلم نہیں. جی تو 4 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ معاملے کو صاف کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ سے یہ نوبت نہ آئے. وہ اس کی حفاظت کی بنا پر اور صحت کی بنا پر اور علاج معالجہ کے حوالے سے یہ ضروری ہے. میر بھائی اگر ایسی ضرورت ہے نا کہ کوئی دیندار اور نیک طبیب یا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد تو جان کو خطرہ، پھر تو ایسا کرنا ہی چاہیے. جان میری ڈاکٹر تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے رحم بھی چھوٹا ہو چکا ہے. نہیں یہ صحیح بات ہے. یہ باتیں جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے. اگر ایسی حالت ہے تو پھر جب مردار کی خنزیر کی اللہ نے اجازت دے دی، جب جان پر بن جائے تو جان کی حفاظت تو ضروری ہے، مگر بہانے نہیں تراشنے چاہیے. جیسے عام لوگ نا خیر ہے اچھے بھلے ہوتے ہیں مگر اولاد کو روکنے کے لیے وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بتایا کہ 3 تو بچے پہلے ہو چکے ہیں. آپ مجبور ہیں تو اگر ضرورت ہے تو کر لیں. آپ کے لیے ضمیر بھائی پوری گنجائش ہے الحمدللہ. گنجائش ہے. اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا مسئلہ اور ہے جی مگر ڈاکٹر حضرات سے کہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ رحم بھی اندر ہی رہے اور اولاد بھی بند ہو جائے، کیونکہ میر صاحب یہ جو ہے نا نکالنا نہیں ہے، ویسے ہی بند کرنا ہے نا. یہ جو نکال دیتے ہیں نا، میں نے دیکھا عورتیں موٹی ہو جاتی ہیں، چلا نہیں جاتا، پاؤں سے قدرتی نظام میں جب گڑبڑ ڈالتی ہیں نا جی جی بہت برا حال ہوتا ہے. میجر بچے پر ویسے ہی عورت جو ہے نا آدھی رہ جاتی ہے پہلے ہی ویسے. اللہ مہربانی فرمائے، تندرستی سے بیٹھ. دوسرا مسئلہ یہ ہے جی کہ پیسے بھی اتنے نہیں ہے نا، 10 15 20 ہزار چاہتا ہوتا ہے پیسے. اللہ. تو میں اگر ایڈوانس تنخواہ نکالوں وہ سود پر ملتی ہیں. بینک میں گورنمنٹ ملازم ہوں. جی جی اس کے بارے میں بتایا کہ نکلا سکتا ہوں کہ نہیں، مجبوری بہت ہے. مجبوری پیسے بہت نہیں ہے میرے ہے. پاس.
मजबूरी बहुत, और किसी ने जमीर साहब कर्जे हंसना नहीं देना, अब दौर ही ऐसा आ गया कि लोगों ने बिल्कुल बुरा ही दिया ना, तो आप जलील होने की बजाय निकलवा लें, अल्लाह माफ करने वाला। जैसे और ज़कात भी नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं सैयद भी हूँ। नहीं, आप ले लिया करें अगर कोई दे, ये बस वक्त नहीं रहा जब लोग ना खुम्स देते हैं ना बैतुल माल का कोई निजाम रहा, सैयद गरीब भूखे मर जाए। दरखास्त है ठीक, लेकिन गुजारा मुश्किल से। चलो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, खैर से रखे, आप बहन का इलाज करा लें। ठीक है, थैंक यू। साहब अगर ये सोच कर कोई आदमी रास्ता बदले और वहीं सोचे कि वाकई मैं बदलने का इरादा कर चुका हूँ कि पहला नहीं रहूंगा, फिर तो बात हुई ना रास्ता बदलने की। वालेकुम सलाम जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? एक कसूर से बात कर रहे हैं जी। जी पूछें। अगर जो आदमी कहता है उसके पास जिन है, जिन के साथ वो इलाज करता है, उसके पास इलाज कराया जा सकता है कि नहीं जी? इलाज तो अगर कोई करता हो ना, सच बोलता हो तो कोई बात नहीं, आप जिससे जी चाहे इलाज कराएं, अगर इंसानों से करा सकते हैं तो जिन भी अगर इलाज करते हैं तो कराना चाहिए। मगर ज्यादा देखने में आए, हमारे यहाँ भी कुछ लोग करते थे, बाद में फराड ही साबित हुआ कि ना कोई जिन था ना कोई इलाज करता था, झूठ बोलते थे। तो आप तसल्ली कर लें, अगर कोई सही अकीदार जानदार आदमी सच बोलता है और लूटता नहीं लोगों को, तो जिन भी अगर इलाज करते हैं तो बड़ी मेहरबानी, उनकी शिफा तो अल्लाह ने देनी। इलाज करा लें, आप देख ले कि वो बंदा झूठा ना हो। हाँ जी। बड़े बड़े ना जाहिरी शक्लें उनकी बड़ी अच्छी है, मोरो फरेब करते हैं, कोई नहीं होता, कारोबार बना रहे। जो इसको कैद करना है दीन में इसके क्या है? पता नहीं कैद करते हैं, ये वो ही जाने, अल्लाह मेहरबानी करे। हमें तो सिर्फ दीनी मसाइल से लगा हुआ है, कुरान और सुन्नत आप पढ़ते हैं, हमसे ये चीजें पूछा करें ना। ये जो माहिर है जिन्नात के, उनसे ही राब्ता करें कि ये सच है या झूठ है, वो ही बताएंगे कि कैद होता है या नहीं होता। कभी कहते हैं जला दिया, धुआं निकला बोतल से, यही भाई जानते हैं सच झूठ को क्या करते हैं। हमें तो मसले पूछें कुरान और सुन्नत के, हम उसके बारे में जानते हैं। जिन्नात के बारे में जो कुछ अल्लाह ने बताया कि वो एक मखलूक है, आग से पैदा हुई है, चिमट जाती है, ये कुरान ने सूरह बकरा में कहा कि मस वो आदमी को चिमट जाते हैं। ये बस चीजें मालूम है, जन्नत दोज़ख उनके लिए भी, बाकी और तफसीलात जो है ना वो जिन्नों वाले जाने, आप उनसे पूछें। जी बहुत शुक्रिया। रास्ता बदलें और सबका फिक्र तो जाहिर बात है पहले ही अदा करके जाना। जी ये मसनून आमाद तो ये अगर कोई रह गया। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फाजिल हुसैन कर रहा हूँ मक्की मार्केट से। जी कैसे हैं आप? अल्लाह की उनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी ऐसे है कि एक क्वेश्चन पूछना था हजरत साहब से। पूछें भाई। भजन ऐसे है कि ये कहते हैं कि कई जगह ऐसी होती है कि जिधर कबूलियत खास तौर पे होती है, यानी दुआ मांगे तो बंदा फौरन उसकी दुआ कबूल हो जाती है, क्या ये बात सही है? यानी कुछ मुकामात ऐसी हैं। हाँ जी, कई मुकामात औकात ऐसी हैं या अय्याम ऐसी हैं, भाई मुकामात के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बातें हैं कि अल्लाह ताला ने और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये जगह मुकद्दस हैं, ये औकात मुबारक हैं, मगर दुआ के लिए आप बेफिक्र हो जाए। अल्लाह ताला ने कोई ऐसा निजाम नहीं रखा कि लोग बेचारे अब है जरूरतमंद दुआ मांगना चाहते, मगर अल्लाह ताला तरखा दे कि नहीं खिड़की बंद है, अब वक्त नहीं, फलां वक्त तुम दुआ करना, या फलां जगह जाना किसी तबलीगी इज्तिमा में, या रात जहाँ रोते हैं 27 को बंद करके लाइटें वहां जाना, ये चीजें सारी मेरे बच्चे हैं मनगढ़। कोई नहीं, आप तन्हाई में जब भी अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह आपके साथ है। वो हर वक्त कहता मांगो मैं तुम्हारी सुनता हूँ। इसलिए कोई टाइम नहीं, कोई ऐसे औकात नहीं, जब हाजत पेश आए उसी वक्त अपने रब से मांगे। पूछना ये है कि देखें, जैसे कल रात 15 लाख का इज्तिमा था मक्का शरीफ में जी, तरावियों के दौरान जी, तो उधर खत्म कुरान में तो उधर वो रो के दुआएं मांगी जा रही थी कि या अल्लाह कश्मीर को आजाद फरमा, या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों पे रहम फरमा, उन्हें आजादी अता फरमा, यहूद और नसारा पे मुसलमानों का। आप बात करें ना, मतलब तफसील ना बताएं, टाइम चूंकि थोड़ा होता है ना। तो बात तो सुन लें। किस वक्त वो दुआ कर रहे थे? नहीं, कल रात उन्होंने मांगते होते ना, खत्म कुरान जब करते हैं ना। नहीं, खत्म कुरान तो किया, वितर में कर रहे थे, ये कब कर रहे थे? ये तरावियों में। तरावी में? हाँ जी, तरावियों में जब ये खत्म कुरान होता है ना तो वो सारे दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। आखिरी तरावी में? आखिरी तरावी में? हाँ जी। या वितर में? हजरत मैं पूछना ये चाहता हूँ कि भाई बात वाजे करनी पड़ेगी कि तरावी आखिरी जो होती है उसमें पढ़ते हैं, या वितर जब पढ़ाते हैं उसमें दुआ करते हैं? वितर में भी करते हैं,
तरावी में भी करते हैं। हाँ, तो यही बात मैं तब पूछना मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि वो इतनी गिड़गिड़ा के इतनी रो रो के दुआएं बस गिड़गिड़ा कर की उन्होंने दुआ बोलो थी नहीं सुन लेना कि गिड़गिड़ा कर दुआ की और गुनाह समेटा। तरावी की आखिरी रकत में कहाँ आया सुन्नत में कि दुआ की जाए, इसलिए उन्होंने किया तो बुरा किया। वितर में करते मैं इसीलिए तो पूछ रहा था कि वितर में किया तो कोई बात नहीं, वितर की कुनूत में जितनी जी चाहे दुआ कर सकते, मगर ये जो हम्बलियों ने निकाल लिया ना कि तरावी खत्म हो तो उसमें भी एक रकत में करते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बात, कहीं सुन्नत में और साहबा से यही साबित। इसलिए मैंने पहले जो कुरेदा ना इसीलिए कुरेदा था कि आप बताएं तो मसला बता दूं कि गलत कर रहे हैं, वहां भी ये गलत कर रहे हैं, रोने का क्या फायदा जब सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। वितर में रो लेते कोई बात नहीं, वितर की नमाज में कुनूत है उसमें कर रहे थे ठीक है। बाकी जो आप कहते हैं इतना मजमा नहीं सुनता अल्लाह ने नहीं सुननी, बिल्कुल नहीं सुननी। इमाम मर जाए ना काबे का रोता रोता नहीं सुननी, क्योंकि मुसलमानों ने जो अल्लाह के दीन के साथ किया है वहां भी और यहां भी पूरी दुनिया में अल्लाह की किताब पसे पुश डाल रखी है। किसी मुल्क में इसका कानून शरी असल हालत में नहीं चलता, क्या अल्लाह सुने? जब अल्लाह को नहीं ये मानते अल्लाह इनसे क्या राब्ता रखे? ऐसे लोगों की दुआएं बिल्कुल रद्द होती हैं। हदीस पाक में आता कि एक वक्त आएगा तुम बुराई देखोगे नहीं रोकोगे, बुरे काम होते रहेंगे खामोशी इख्तियार, फिर तुम दुआएं करोगे फराज सजाब रहोगे, अल्लाह कोई कबूल नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाई बेफिक्र हो जाए, रोते रहे ना मशरक से मगरब तक, इनकी कोई नहीं सुनी जाए, इन पर और अज़ाब आएंगे। काफिर होते तो शायद अल्लाह इनको मोहलत दे देता, ये मुसलमान कहलाते हैं और फिर अल्लाह से मजाक करते हैं। इनका अशर यही होना और इससे बुरा होना। एक ही तरीका कि सारी उम्मत इज्तिमाई तौर पर तौबा करे, बाज आए, हर फर्द भी नेक बने और उम्मतें भी नेक हो जाए, फिर अल्लाह इनका साथी होगा। वरना अल्लाह की किसी कौम से रिश्तेदारी है? कोई रिश्तेदारी नहीं है। जो मानेंगे अल्लाह रसूल की बातों को उनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा, उनकी दुआएं भी कबूल होंगी। वरना रोने से चीखने से क्या होगा, रोते रहेंगे लोग। ये तरावी में जो दुआ करते हैं ये खुद बिदअत है भाई, ये कोई एक प्राइवेट चैनल पे कल सारा दिन स्लाइड चलती रही कि रात इतने बजे रिक्कत आमेज दुआ करवाई जाए। हाँ कराते हैं तो हमारे शहर में भी 2-3 मरकज लोग जाते हैं। वालेकुम सलाम साहब। जी जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई आप? जी मैं उकाड़ा से। उकाड़ा से पूछे मेरे भाई, क्या पूछेंगे आप? जी सर मसला ये है कि एक आदमी जो है वो जोहर से कबल सोया है, तो जब वो उठा है तो उसे पता नहीं था कि अब ये जोहर का वक्त है या असर का, वो बस गया अजान हुई थी तो उसने जो है ना वो असर की नमाज जो है ना उसके साथ पढ़ ली, हालांकि जोहर की नमाज थी, और सुन्नतों को उसने जो है ना वो जोहर की नमाज पढ़ लिया है। जो सुन्नतें अदा करनी थी उसकी जगह उसने 4 रकत जो है वो जोहर पढ़ ली है, और जोहर की जमात के साथ वो समझ रहा था कि अब असर का टाइम, उसने सोचा नहीं है, और वो असर की नीयत के साथ उसने जो है ना जोहर के साथ नमाज पढ़ी। जब सलाम फिरा तो उसे पता चला कि ये तो जोहर की नमाज थी, तो असर की क्या हुक्म है? असर की थी ना, वो नमाज जोहर की थी और वो उठा है और उसे पता नहीं था, उसने वो असर की नीयत के साथ पढ़ ली है, और पहले जो था उसने अच्छा ठीक है, वक्त जोहर का था, जिस मस्जिद में बंदा गया तो उसने समझा कि असर का वक्त है। जी जी यही बात है ना? जी जी अब ठीक जी। तो लोग जोर पढ़ रहे थे, जी जी ये इसने असर पढ़ ली। जी जी मगर इसने जब अभी जोर पड़ी नहीं थी पहले, यानी अच्छा उसने कहा कजा होगी, जब सुनते पड़ी तो सुनते की बजाय उसने 4 मस्जिद पढ़ के अंदर गया ना तो उसने कहा मेरी जोहर अभी रहती है, इनकी असर होने वाली है। बिल्कुल अब बात सब आगे होगी कि सुनतों की बजाय उसने 4 फर्ज फिर पढ़ लिए कि मेरी जोर होगी, बाद में असर जमात के साथ पड़ी जब वो जोहर रही जी। तो अब असर पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? अरे पूछना ये चाहता हूँ कि उसकी फिर वो नमाज कौन सी है जो उसने जोर के साथ पढ़ी है, तो आप उसे क्या करना चाहिए? नमाज तो उसकी जो वो हो गई ठीक है क्या, क्योंकि हजरत अबू दरदा रज़ी ने फरमाया ना कि अगर कोई शख्स जाए और वो समझे कि ये नमाज पढ़ रहा है, उसकी नीयत तो दूसरी नमाज की गलती से हो, जानबूझ के नहीं करना चाहिए, फिर तो नीयत एक ही होनी चाहिए। वरना अगर पता नहीं ना उसने दूसरी नमाज की नीयत कर ली तो नमाज उसकी होगी। ये तिरमिज़ी शरीफ में उन्होंने वाज़े फतवा दिया साहबी रसूल ने, अगर वो नहीं जानता कि ये जमात वाले क्या पढ़ रहे हैं, उसने दूसरी नीयत कर ली तो उसकी वो नमाज हो गई, बिल्कुल हो गई। और अगर वक्त जब आएगा असर का उस वक्त दोबारा पढ़ ले तो बेहतर यही है कि पहली नफल हो जाएगी, ये फिर दोबारा नमाज असल वक्त पर हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक सर, एक बात और थी, बाकी कल कीजिएगा। इससे ये पता चल गया कि जोर रहती है ना असर वालों के साथ वो मुखालफा से पढ़ ले, फिर तो बात बिल्कुल ही सीधी है ना। ये चूंकि असर वक्त से पहले पढ़ी गई, इसलिए मैं कहता हूँ अगर वो दोबारा पढ़ना चाहता है
تو وقت پر دوبارہ پڑھ لیں. ورنہ زور نہ دی. بہت خوشی ہوئی. مولانا عید کے دن واپسی پر بھی کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے یا خالی؟ نہیں خالی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا مولانا صاحب سے سوال ہے. جی فرمائیے. عورتوں کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے؟ جائز. بیٹھ سکتی ہیں؟ بیٹھ سکتی. اچھا جی. اور میرا ایک سوال ہے جی. کیا عورتوں اور مردوں کی نماز میں ادائیگی میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہے. اچھا جی. کیسے کیا؟ بالکل. عورتوں کو نا ہاں جی یہ گھر میں اعتکاف کی اجازت بھی اسی لیے نیک لوگوں نے دی نا کہ جیسے نماز ان کے لیے گھر میں افضل ہے نا ہاں جی مسجد کی بجائے. اچھا جی. اسی لیے کہ زیادہ تو عورتوں کے لیے میری بہن سطر کا ہی اللہ ارادہ رکھتا نا کہ چھپایا جائے, مردوں کے ساتھ میل جول نہ ہو. ہاں جی. تو اسی طرح پھر نماز بھی اگر یہ مردوں کی طرح پڑھیں جیسے اب کچھ لوگوں نے شروع کر دیا, ورنہ اہل حدیث اور جو اہل فقہ تھے نا سارے مسلک متفق تھے کہ عورت کی نماز الگ ہونی چاہیے سمٹ کر. مگر اب کچھ لوگ کہنے لگ گیا کہ نہیں فرق کہیں لکھا ہوا نہیں. یہ بہت غلط کام شروع ہو گیا. میں اب اس پر ایک خطبہ دوں گا. اگر یہ کام چل جائے تو پھر تو عورتوں اور مردوں کا کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ کعبہ شریف میں عورتیں نہ دوڑیں. مرد جب رمل کرتے ہیں تیز چلتے ہیں وہاں لکھا نہیں کہ عورتیں نہ کریں. ساری امت مانتی ہے کہ وہ تیز نہ چلیں. اب صفا اور مروہ کے درمیان لکھا نہیں کہ عورتیں نہ دوڑیں. مردوں کو حکم ہے کہ وہ میلین اختران کے درمیان تیز چلے, عورتوں کو نہیں. پوری امت مانتی ہے, لکھا ہوا نہیں ملتا. تو یہ تعامل جو ہے نا کہ شروع سے لے کر جب سے نماز چلی مسلمانوں نے کیا سیکھا ہوتا آیا, سارے مسلک میری بہن متفق ہے کہ عورت کی نماز جو پردے کی ہونی چاہیے. کیا پردے کی؟ کہ وہ رکوع بھی زیادہ جھک کر نہ کرے جس سے اس کا سب کچھ جو ہے نا پچھلا حصہ وہ نمایاں ہو. سجدے میں جائے تو بازو زمین پر بچھا دے, دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال دے, پیٹ جو ہے نا رانوں کے ساتھ لگا دے, بس جائے بجائے ابھر کر کھڑے ہونے کے کہ اس کے سرین تو پھر صاف نظر آئیں گے, سب کچھ ننگا ہو جائے گا. اس لیے جو کچھ اس پر بہت لمبا چوڑا فتویٰ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ ہمارے بزرگ تھے, انہوں نے کئی صفوں میں دیا کہ خدا کا خوف کرو. کہاں سے تم نے نکالا کہ عورت مردوں کی طرح اٹھ کر سجدے کرے؟ سارے امام دیکھو, حدیثیں دیکھو. 2 حدیثیں تو مراسیل ابو داؤد میں صرف صحابی کا نام نہیں, ورنہ سند صحیح ہے. 2 تابعین کہ حضور گزرے دیکھا تو آپ نے کہا نہیں عورتیں جو سمٹ کر سجدہ کرو, تم نہ اس طرح کرو. اس لیے سبل السلام ہمارے پاس ہے, بہت اچھی شرح ہے بلوغ میں, وہ بھی لکھتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز ہے مختلف ہے, ایک نہیں ہے. اور اب تازہ بلوغ المرام جو آئی ہے وہ ایک نجدی عالم نے اس پر حاشیہ لکھا, اس میں جب سنتوں کا ذکر کیا نماز یہ بالکل آخری ہے کہ قال الفقہ, وہ کہتے ہیں سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ عورت جو ہے یہ سمٹ کر رکوع سجدے کرے. اب لوگ اپنی طرف سے ایک بات گھر لیتے, میں نے جو مثالیں دی نا کہ پھر یہ دکھائیں کہ کعبہ کے گرے رمل جو تیز آنا اگر فرق وہاں کہیں لکھا دکھائیں. عورتیں نہیں کرتی. صفا مروہ کے درمیان تیز دوڑنا نہیں, لبیک اونچی آواز سے عورت نہ کہے, یہ علماء ہی کہتے ہیں کہ پردہ رہے, ورنہ کہاں حضور نے فرق کیا. حکم تو یہ اونچی آواز سے لبیک, اب عورتیں بھی شروع کریں. یہ غضب کر رہے ہیں, ایسا کریں گے دین برباد کرنا چاہتے ہیں. اس لیے صاحب میری بہن سنیں, دین کتابوں سے نہیں لیتے کہ کتاب میں حرف دیکھیں. دیکھنا چاہیے کہ شروع سے لے کر حضور نے نماز سکھائی, سب مرد عورتیں پر کیا امت کرتی آئی, امام اور عالم کیا کہتے ہیں. اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں لفظ ڈھونڈتا پھروں. لفظ یہ نہ بیت اللہ کے گرے رمل کے ملیں گے, نہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کے ملیں گے, نہ جو لبیک اونچی نہ کہے اور یہ نہیں ملیں گے. پھر مردوں کی طرح وہاں دعائی دیں لبیک کی, تیز دوڑیں. اگر یہ کہیں نہیں وہاں نہیں, تو پھر ان سے پوچھیں کہ جیسے تم نماز کیا کہتے ہو نا, کہیں لفظ نہیں فرق کا لکھا, 3 چیزوں کا بھی دکھاؤ کہیں فرق ہے. تعامل لینا چاہیے کہ امت کیا کرتی آئی ہے, بڑے بڑے نیک لوگ, اس بات کو کبھی نہ چھوڑنا. میری میں کرنا نہیں تباہ. جی مولانا, اب عید کے حوالے سے چھوٹی سی ایک بات اور رہی تھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ. اچھا, اپنا وہ شفیق صاحب ادھر ہوں گے بیٹھے ہوئے. شفیق صاحب گئے لاہور کل کے, پتہ نہیں آئے یعنی کل کے گئے ہوئے وہاں. اچھا مولانا صاحب آپ کہہ رہے میرے لیے وہ کیسٹیں تیار کر رکھیں. میں کہہ دوں گا. شاہ صاحب یہ ان کے موبائل پر کہا کریں نا, نمبر نہیں مجھے بتا, آپ بتا دیں. میرے بھائی دیکھیں کہ اس طرح کا بہت مطلب ٹھیک ہے, شاید دنیا کے اندر ہو جو ہم کرتے ہیں, اسے اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہ استعمال. بالکل بالکل. یہ بچے کو کہہ دینا الگ, یہاں تو 1 منٹ نہیں شاید صاحب بیٹھا. جی مولانا کھجوروں کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ کھجوریں پہلے کھا کر جانی.
ताक, ये भी ठीक है, ये भी याद दिला अस्सलाम दिए। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बोल रहा हूँ इधर शहर से। जी फरमाइए भाई। हेलो जी जी सर, एक मसला है छोटा सा, वो पूछना है मेरा। आप पूछ लें ना, जब आप शुरू करते फौरन सवाल ही किया करें, ये लंबी चौड़ी बात की जरूरत नहीं, बैठे ही इसीलिए कि आपके सवालों के जवाब। अच्छा, बड़ी जी जी, मेहरबानी जी। वक्त बहुत थोड़ा होता है। वो बात सही। अच्छा, ऐसा है कि ये जो ना टीवी पे आते हैं, क्यों टीवी मुफ्ती अकमल साहब जी उनके पास मसला आया था कि ये जो नमाज पढ़ते हैं ना पैंट की, ये फोल्ड करके, जी तो उन्होंने कहा था ये जायज नहीं है, नमाज नहीं होती। जी वो इधर जो है जामे मस्जिद मुफ्ती साहब है, वो कहते थे कि होती है, आप पढ़ लें फोल्ड करके। तो इसका क्या मसला क्या है? सही नहीं, ये तो जो उन्होंने कहा ना कि नमाज नहीं होती, वो ये तो तशद्दुद किया ना, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। ये कहते कि अगर कपड़ा मुकम्मल है, बना हुआ पूरा, तो फिर फोल्ड नहीं करना चाहिए, बाजू फोल्ड कर लेते हैं दूसरे हैं। हाँ, वो कहते हैं ना गिट्टे नंगे होने चाहिए। वो बात ठीक थी, मगर ये फतवा कि नमाज ही नहीं, इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरे आलम ने जो कह दिया कि नमाज ठीक है, मगर वो साथ बताते ना कि भाई टखने तो नंगे किया करो ना, वो तो हर हाल में चाहिए। असल में तो भाई बात यह है कि हम लंबे पैंट शलवार सिलवाते हैं, फिर फोल्ड करनी पड़ती है। गुनाह तो हमें हो गया, अब फोल्ड करने से वो गुनाह खत्म नहीं होगा। हुक्म तो ये था कि हर हाल में लिबास में इसबाल ना करो, लंबा ना बनाओ, ना बाजू लंबे होना चाहिए कि उंगलियां ढक दें। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अगर हो तो इसका मसला ये पूछना था कि ये फोल्ड कर लें, फिर कर ले फोल्ड, कोई हर्ज नहीं है। नहीं कोई हद। चलो ठीक है जी। खजूर की अहमियत क्या है? आप इस बारे में चुप हो गए? जी होगा जी जी। खजूर की अहमियत बहुत, ताहिर साहब ने अच्छी बात। मैं यही कहता हूँ जो सुन्नत सुने उसकी अस्सलाम हकीकत वालेकुम। मालूम करो। जी वालेकुम अस्सलाम। फतावा ऑनलाइन जी भाई जी, मैं नारगली से बात कर रहा हूँ। जी बोलें मेरे भाई। एक मसला पूछना था जी फरमाए। पूछे भाई। हम सऊदी अरब गए थे उम्रे के लिए जी अल्लाह कबूल फरमाए। जी। हमने उधर 2 रोजे ज्यादा रखे हैं इधर की निस्बत, हमारे कल 30 हो रहे हैं पूरे। कल 30 हो जाएंगे। हाँ जी। अगर चांद आज नजर आ जाए तो आपने कल से रोजे छोड़ देने। अच्छा, वहाँ तो कल 28 होंगे ना? नहीं, सऊदीया में जो है ना, हाँ जी। अगर वहाँ चांद आज नजर आ गया और कल ईद हो गई तो आप फिर रोजा नहीं रखेंगे। अच्छा जी। आपके फिर हो गए ना 29 पूरे, ठीक है ना। ठीक। और अगर चांद ना नजर आए तो वहाँ के 30 पूरे कर लें, 30 से आगे तो महीना जाता ही नहीं। रोजे तो आप पूरे करेंगे वहाँ सऊदीया की रोयत के मुताबिक, जहाँ चांद देखा था ना या रमजान शुरू हुआ था, हाँ जी। उसके मुताबिक जब आपके 29 या 30 हो गए तो रमजान आपका खत्म। जी। मगर ईद हमारे साथ करेंगे, क्योंकि ज़िलहज आप ये शव्वाल है, ये पाकिस्तान में आ रहा, ये चांद आप यहाँ देख रहे हैं। ईद हमारे साथ करेंगे, रोजे आपके खत्म है। अगर नफली रखना चाहे तो बेशक रखें, वरना आपको दीन की तरफ से कोई हुक्म नहीं। जी तो ये खजूर की बात कर रहे थे। खजूर देखते हैं सिर्फ ईद उल फितर के मौका पर नहीं कि ताक खाकर जाओ, बल्कि बहुत मौकों पर इसकी हिदायत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये सवाल पूछना है कि किसी अहले तशी ने ये कहा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, कहते हैं कि आपके चारों यार जो हैं वो तो आपके हर वक्त साथ रहते थे, अगर आपका साया मुबारक था तो क्या वो आपके साया मुबारक पे कदम रखते थे? हाँ मेरी बहन, जो आपने पूछा ना कि क्या रसूल करीम अलैहिस्सलाम का साया था या नहीं था, तो इस बारे में जो लोगों ने ये बात मशहूर कर दी है ना कि आपका साया नहीं था। जी वो कहते हैं कि आप नूर थे चूंकि इसलिए आपका साया मुबारक नहीं, सुन लेना मेरी बात, ये सारी बातें अपने जहन से लोगों ने तराश ली हैं। जो नूर थे आप, वो भी पता है कि आप नूर थे, वो पता है कि दीन आपके अंदर पूरा था, रोशन थे, कोई दाग नहीं था, कोई धब्बा नहीं था, बेऐब थे, पाक थे। मगर जाहिरी तौर पर आप बशर से कपड़े भी पहनते थे। अगर नूर यही है जो आपने सुना है उन लोगों से, तो फिर चाहिए था कि कपड़ों के अंदर से भी सब कुछ नजर आता, लाइट जो थी बाहर आती। फिर साया क्या, तो कपड़े तो थे, वो अगर रोशनी को रोक लेते थे उनका ही साया होता। बातें हैं बेबुनियाद, किसी जगह कोई सही हदीस नहीं कि आपका साया नहीं था। अगर ये बात होती तो चारों साहब का पांव रखने का जो मामला अलग है। काफिर जो बार बार कहते थे कि अपने नबी होने का कोई निशान दिखा, तो हुजूर पाक कहते भाई और निशान क्या देखना, मैं बशर हूं, तुम में से हूं, मगर मेरा साया नहीं। पूरी जिंदगी कभी ऐसा नहीं हुआ। ये रिवायत है बिल्कुल बेबुनियाद, झूठी। रिसाला पूरा लिखा इस पर मुफ्ती अहमद शबीर रहमतुल्लाह अलैह ने, मामूलुल कबूल फी जिल्ल रसूल। जो रिवायतें इस बारे में एक एक का तजिया करके बताया, सब बेबुनियाद हैं, झूठी हैं। साया था। बाकी पांव रखने का क्या गुनाह है? आप रसूला जहां पांव रखते थे,
پاؤں کے نشان پڑتے تھے، لوگ بعد میں گلیوں میں چلتے پھرتے رہتے تھے. آج تک ہم مدینے میں پھرتے ہیں، سایہ تو الگ بات ہے نا، چھوٹی سی، اور پاؤں کے نشانات آپ کے جائے اس پر نہیں اب تک امت چل رہی. کوئی گناہ ہوتا؟ ایسے حدیث علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بادل کا ٹکڑا ایک ہر وقت سایہ کیے رہتا تھا. نہیں، یہ بھی جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں تھا. سفر ہجرت میں صاحب جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، رسول اللہ ساتھ تھے، تو آپ ایک جگہ بیٹھے تھے تو مدینہ شریف کے لوگ آ کر ملنا شروع ہوئے. اب انہوں نے حضور پاک کو نہیں دیکھا تھا، بہت سونے پہچانتے نہیں تھے، وہ حضرت صدیق اکبر کی طرف سے جو کرتے تو حضرت ابوبکر، یہ بخاری شریف میں یہ پہچان گئے بات کی، ان کو پتہ نہیں رسول اللہ تو وہ. پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے دھوپ آ گئی تھی، اس وقت آپ کے سر پر سایہ کر دیا، وہ کپڑا تان کر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ خادم ہے، رسول اللہ مخدوم ہے. سایہ ہر وقت نہیں رہتا، تو وہ کبھی کبھی کی بات ہے، کسی نے بیان کر دیا کہ مگر اس کی بھی اتنی زیادہ نہیں کوئی حقیقت. جی بہن، کسی کا نام نہیں، نام نہیں کا مسئلہ پوچھے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں. نہ میرے بہن یہی نا، وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، مسلمان ہیں. اگر کچھ غلط باتیں کوئی بات نہیں، نام نہ لیا کریں. آپ کہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں بتا دوں. نہیں مولانا، وہ مطلب ان لوگوں نے پوچھا ہے نا ایسے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ پھر کیا آپ کے سایہ مبارک پہ قدم رکھتے تھے؟ میں نے بتا دیا نا کہ سایہ کو روتے ہیں جو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. جب مولانا نے بتا دیا کہ سایہ والی کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں، کوئی نہیں. ہاں، میں نے شیعوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اس میں بھی اصول کافی میں جو ہے نا کہ وہ تو کہتے ہیں رسول اللہ تو گزارا ہے جو 12 امام ان کا بھی سایہ نہیں ہوتا، مگر ان کے آپ اور امام نے لکھا کہ یہ ساری روایتیں ضعیف جھوٹی، کوئی حقیقت نہیں ان کی. سوال یہ پوچھنا ہے کہ وہ یہ کل پوچھ لیجیے. کل بیٹا، یہ کل پوچھ کل باری سے نا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا، کل دوسرے سوال کی باری آئے گی. اللہ آپ کو خیریت سے رکھے. جی جی مولانا. اچھا، کھجور کی اہمیت. کھجور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیدا ہوتا نا بچہ، ذرا توجہ سے میری بات سنیں، صرف مسئلے نہ سن لیا کریں، کھجور کو پہچانے. اس وقت بھی سننا یہ ہے کہ تازہ کھجور ملے تو اس کو نا چبا کر تاڑو سے لگایا جائے، جس کو گلفی کہتے ہیں نا، تحریک، شہد وغیرہ نہیں، کھجور. یہی رمضان شریف میں حکم ہے، آپ نے فرمایا روزہ افطار کرو کھجور پر، تازہ نہیں، خشک کھجور ورنہ پانی. اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ امام ابن حزم تو فرماتے ہیں روزہ ہی باطل ہے. جس نے دوسری چیزوں سے کھولا نا، پکوڑے وغیرہ، گیا روزہ. کیوں نہیں حکم مانا حضور کا؟ پہلے کھجور کھاتا، بعد میں پھر وہ دوسری چیزیں. تو کھجور، اور اسی طرح عید الفطر کے موقع پر کھجور، یعنی صبح کے وقت بھی آپ نے فرمایا، یہ بھی سنت لوگ نہیں کرتے. نعمہ سحور المومن تمر، پھر کھولنے کے موقع پر نہیں، سحری کے وقت بھی بہترین ساری کھجور ہے. تو کھجور پر اتنا زور کیوں ہے؟ اب جو شخص قرآن مجید پڑھتا اس کو پتا چلتا کہ اللہ نے توحید کی اور شرک کی مثال 2 درختوں سے دی ہے. بات گہری ہے، سوچ لینا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال کرنا تھا. جی کریں. ایک جی، عورتوں کے کیا بال کٹوانا جائز ہے؟ عورتوں کے بال کٹوانا کیا جائز ہے؟ اگر مولانا نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر اس کا میاں اس بات کی اجازت دیتا ہے لیکن غیر محرموں کے پاس نہ جائے تو بال کٹوانے کی اجازت ہے. عورتوں سے کٹوا رہے یا خود کاٹ لے اور نمائش نہ کرتی پھرے کہ لوگوں کو دکھاتی پھرے تو پھر کوئی بات نہیں. رسول کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ کانوں کی لوٹ تک رکھ کر کٹواتی. اب کھجور کا دن قرآن مجید میں آپ دیکھا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں توحید کی اور لا اللہ کی مثال دیتا ہوں پاک درخت کی، جس کی جڑیں گہری ہیں اور شاخیں خزاں میں ہیں تو میٹھا پھل دیتا. رسول کریم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا درخت؟ اب قرآن میں یہ تو نہیں بتایا، یہی کہا کہ ایک پاک درخت. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب حیدرآباد سے. حیدرآباد سندھ سے. جی فرمائیے بھائی، کیا پوچھیں گے آپ؟ شاٹ صاحب آپ کی ہیں جناب؟ نہیں مولانا میں بیٹھا ہوں. جی میں بیٹھا ہوں، پوچھیں جو پوچھیں. اچھا. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جو سعودی عرب سے عمرہ کر کے آ رہے ہیں، اب وہ یہاں چاند تو لیٹ دیکھیں گے، کیا کریں؟ وہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس دور ابھی بتایا مولانا نے. میں نے ابھی ایک ساتھی نے پوچھا تھا، وہ بھی عمرہ کر کے آئے ہیں یہاں فیصل آباد. میں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے وہاں رمضان شریف شروع کیا تھا نا، اس لیے اس کا حساب رکھنا. جب وہاں 29 کو چاند نظر آ جائے یا 30 ہو جائیں تو آپ روزے چھوڑ دیں، آپ کا رمضان ختم ہو گیا. مگر عید آپ یہاں ہمارے ساتھ کریں گے، کیونکہ اب آپ پاکستان میں، یہاں جب چاند شوال کا نکلے گا عید ہم مسلمان کریں گے. اس وقت حضور نے فرمایا کہ فطر اور اضحیٰ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ.
اچھا تو اور اگر عید ہمارے ساتھ کرے روزے آپ کے ختم ہو جائیں گے. پتہ نہ چلے وہاں پہ کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا تو پھر 30 پورے کر لیں. 30 تو پورے کرنے ہی ہوتے ہیں. اگر چاند کا پتہ نہ چلے 30 سے حضور نے فرمایا کہ یہاں چاند دیکھ لو ورنہ 30 پورے کر. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ روزے کا جو فدیہ ہے جی یہ اپنا پیسے کی صورت میں دینا چاہیے یا جنس کی صورت میں؟ جنس کی صورت میں اگر مسکینوں کے لیے فائدہ مند ہو جنس ان کو دے دیں. اگر قیمت ان کے لیے زیادہ بہتر ہو کہ وہ بیچارے جو چیز چاہے خرید رہے تو اس کی اجازت ہے, بالکل کوئی منع نہیں ہے. اندازاً کتنے کی قیمت جو ہے وہ. اچھا دوسرا یہ کہ فدیہ تو طعام مسکین ہے یہ اصل میں تو بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے عموماً کتابوں کے اندر 2 ٹائم کا. اصل میں تو یہی بات ہے کہ فدیہ تم طعام مسکین ہی دینا چاہیے, بجائے ہم سے پوچھنے کے کتنے پیسے. آدمی دیکھے کہ اگر ایک مسکین کھانا کھائے صبح شام عید کے دن تو کتنے پیسے میں اس کا گزارا ہو سکتا ہے. چلو نہ بہت اعلیٰ نہ چھوٹا ادنا اوسط, تو وہ دیکھ لیں کہ آپ روٹی اگر کھائیں خرید کر تو کتنے میں آپ سیر ہوں گے, اتنا دینا چاہیے. کھلے دل سے, جیسے آگے میں آتا نا ومن تطوع خیرا فہو خیر اللہ, جو خوش دلی سے زیادہ دے گا اللہ اس کی پھر قدر کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ 2 ٹائم کا دینا ہے؟ 2 ٹائم کا جو نا وہی بنتا. اچھا بھائی کو زکات دی جا سکتی ہے؟ بھائی فوت ہو گیا, اس کے بچے ہیں اور وہ مقروض ہیں, اور دے سکتے ہیں ان کو, بھائی کو بہن کو سب کو دے سکتے ہیں. چچا زاد بھائیوں کو, چچاؤں کو, پھوپھیوں کو, سب کو دے سکتے ہیں. والدین کو؟ والدین اگر الگ ہیں اور ان کی حالت پتلی تو مدد کر سکتے ہیں. اچھا ساتھ ہوں تو پھر نہیں. ہاں ساتھ ہونے. چلیں جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ. اچھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی نے کہا فلاں درخت فلاں درخت, میرے دماغ میں تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے, مگر میں ادب کی وجہ سے نہیں بولا کہ میرے والد یار بڑے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں, میں چپ رہا. اور بعد میں جب انہوں نے ذکر کیا نا, جب حضور نے واضح بات کر دی کہ تمہاری باتیں نہیں ٹھیک, یہ شجرۃ طیبہ کھجور ہے, پھر حضرت عمر نے جب سنا کہ عبداللہ یہ کہہ رہا, انہوں نے کہا بیٹا اگر تو اس وقت یہ بات کہہ دیتا تو مجھے تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا کتنی خوشی ہو کہ میرے بیٹے کو یہ بات سوجی. تو کھجور کا درخت جو ہے یہ توحید کا نشان ہے, یہ عام درخت نہیں. یہ کھجور جب آپ کھائیں تو سمجھیں توحید نکل رہا, بچہ بھی توحید نکل رہا ہے آپ بھی. اور جو برا درخت ہے شجرۃ خبیثہ, وہ گندا درخت شرک. تو یہ کھجور جو ہے نا, یہ چکھتے وقت آپ جیسے راستہ, میں نے کہا نا کہ راستہ بدلو تو ذہن میں فیصلہ کرو کہ اب پہلی طرح کا نہیں رہوں گا, اب میرا آئندہ سال جو آئے گا اللہ دیکھے گا کہ میں بدل گیا, چھوڑ دی بری. تو کھجور کھاتے وقت دیکھ لو کہ واقعی آپ ایمان نکل رہے ہیں, توحید اندر جا رہی, یا کرتے شرک کے کام ہے تو کھجوریں کھاتے ہیں تو کھجور پھر صرف ایک خدا کی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو توحید کا درخت ہے کھجور, اس کا پھل جب آدمی کھائے افطاری کے وقت یا جس وقت بھی کھائے تو سمجھے کہ یہ شجرہ توحید جو ہے نا, پاکیزہ درخت توحید کا, اس کو دل میں بورا. جس کو سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا, الف اللہ چمبیلی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی, نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی. نفی اس بات یہ کہ ایک بات کا انکار کرتے ہیں, لا الہ کوئی الہ نہیں, ایک کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یہ اگر دل میں سما گیا, یہ بوٹی لگ گئی شجرہ توحید, پھر تو کھجور کھانے کا مزہ آیا. اور اگر کچھ بھی نہیں صرف کھجوریں کھا لی پھر تو کچھ بھی نہیں, جو جی چاہے کھاتے پھر. بات اصل میں ہم تو جبرن کھجور کھاتے ہیں کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے, ورنہ ہم اس کی افادیت اور حکمت سے قطعاً نابلد. ہاں حکمت پر نہیں نا لوگ غور کرتے. یہ دین سے جو لوگ دور ہو گئے نا, اگر لوگوں کے سامنے یہ علماء حکمت بیان کریں, مگر علماء بیان کیا کریں. 2-4 تو عالم ساری امت میں ہوئے ہیں جنہوں نے حکمت بیان کی, شاہ ولی اللہ ہیں, ان سے پہلے امام غزالی کو کچھ توفیق ملی, شیخ عز الدین, ورنہ مسائل ہی لکھتے ہیں یوں کرو یوں کرو, یہ بتاتے نہیں کہ کیوں کروں, کیوں نہیں سمجھ میں آئی. اب کیوں جب سنیں گے لوگ, میں نے دیکھا جن بچوں نے سن لیا کہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں باندھتے, وہ دیوانے ہو گئے. وہ کہتے ہیں آپ کیسے نماز چھوڑے ہیں اور کیوں رفع دین اور خیر کرنا کریں, اب پتہ چل گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر پھر رسم ہے, السلام علیکم. رسم سے کچھ نہیں ملتا. وعلیکم السلام. صاحب ہیں جی بول رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. طارق صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں ناصر صاحب. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام نبیل ہے, لندن سے. اچھا نبیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. بڑی خوشی ہوئی نبیل صاحب. مجھے آپ کی وہ سی ڈی ملی تھی, اچھا کہنا تھا وہ بہت اچھی تھی. اچھا اتوار کے دن کوئی بندہ لندن آ رہا ہے انشاءاللہ, پھر آپ کے لیے میں سیریز کا ایک گفٹ بھجواؤں گا, پورے رمضان کا ایک مکمل سیٹ انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تحفہ بھیجے نا نبیل صاحب کو.
जी पता चला है, आज तारिक भाई बता रहे थे कि कोई साहब इतवार के दिन लंदन जाने वाले हैं, मैं उनके हाथ भिजवाऊंगा आपके लिए सीडी, जावेद साहब से कलेक्ट कर लीजिए। इंशाअल्लाह जरूर मैं कर लूंगा। मैंने आपको कहना था बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज चलिए। करते जाए। दुआ करें ना हमारे लिए, अल्लाह कबूल फरमाए ये मेहनत जी। आमीन आमीन। तो मेरा एक सवाल आज चले मैं एक खुशी की बात भी आपको बता दूं कि हमारे वो भाई के जिन्होंने इस काम के सिलसिले में हमारे साथ बड़ा ही तावन फरमाया, अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम से नवाजे, अब्दुल मालिक साहब पीटीसी से, आज वो भी हमारे यहाँ तशरीफ फरमा है कि जिन्होंने ये सारा टोल फ्री नंबर का सेटअप हमारे लिए बनवा के दिया है ना, अल्लाह अजर दे उन्हें जी, बरकत। आज वो भी तशरीफ लाए हुए हैं हमारी मजलिस के अंदर। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी। जो भी इस काम में ये नए काम में शामिल है वो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबील साहब पूछ लें अगर कोई बात आपने पूछनी है। हाँ जी, मेरा सिलसिला ये ज़कात के ऊपर था कि ज़कात क्या कहते हैं, सॉरी ज़कातुल फितर था। कोई लोग कह रहे थे कि ये आटा और राइस देनी चाहिए बनिस्बत पैसे। यानी वो आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहते थे कि लोगों को पैसे ना दे, कि आप उनको आटा या तेल या राशन खरीद के दे, तो ये क्या इसका ये नबील भाई अभी इत्तेफाक से हैदराबाद से एक कॉल आई थी, तो भाई ने भी यही सवाल पूछा था कि जिन्स देनी चाहिए या जिन्स के बदले में माल भी दिया जा सकता है। अच्छा। अब देखें कि एक घर के अंदर साल भर के दाने देहात के अंदर तो पड़े होते हैं, हाँ जी। अगर आप 20 किलो दाने और भी दे दें आपने निकाल के, तो वो बेचारा दाने फिर बेचने जाएगा और दुकानदार फिर औने पौने दामों खरीदेगा। इसकी बजाय आप रकम दे देंगे तो शायद लिबास खरीद सके, कोई और चीज खरीद सके, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मेरे पास नबील साहब इस वक्त ना एक किताब लेके आए आल हैं मुसन्नफ इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह, उसकी तीसरी जिल्द है, उसका ये 64 सफ़ा, और इसमें बाब ही ये चैप्टर ही ये थी तायद दराहिम फी ज़कातुल फितर कि सदका फितर में पैसे देने। तो इसमें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का और फिर हजरत हसन बसरी और बाद में लिखा हजरत अबू इसहाक सबीक कहते हैं कि मैंने तो सहाबा कराम और ताबीन को पाया है कि वो रमजान शरीफ में कीमत दे देते थे, इसलिए कीमत में मिस्कीनों का भला जो जी चाहेगा बेचारे खरीद लेंगे, दाने देंगे, दाने तो शायद उनके पास पहले ही हो, इसको बेचते फिर किस मुसीबत में पड़ेंगे, तो कीमत देना बहुत अच्छा है। ठीक है। एक आखिरी सवाल, मैंने चंद रातें जो हदीस शरीफ में बताई गई हैं कि लैलतुल कदर होगी, हज के दिन हो गए, तो आप मुझे बता सकते ईद से रात पहले है, शायद आज हमारे लिए कल ईद है, तो उसका कुछ जिक्र है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला सारा रमजान का सवाब वो देते हैं। हाँ, ये इस बारे में भाई नबील है, लोगों ने एक लंबी चौड़ी रिवायत लिखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने फरमाया, लोगों पता है कि जब मजदूर मजदूरी मुकम्मल कर लेता है तो फिर मालिक उसको इनाम देता है, तो ये रात जो है ना इसको लैलतुल जायजा कहते हैं कि ये इनामात तकसीम करने की रात है, तो इसलिए ये इनाम लो। और सुबह अल्लाह ताला फरिश्तों को चौकों में खड़ा कर देता है, वो ऐलान करते हैं कि लोगों आओ अपने मालिक की तरफ, बख्शे जाओगे, जाते हैं फिर बख्शे जाते हैं। ये सारी बात झूठी है, मौजूद रवायत है, मनकर्त कहानी है, कोई लैलतुल जायजा नहीं। और जो एक रवायत ये है जो हमारे भी रिसाले में एक ने लिख दी है कि कुछ रातें ऐसी जिनमें अगर जागा जाए, बात की जाए, तो जिस दिन सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे, ऐसे बंदे का दिल नहीं मरेगा, उसमें लैलतुल फितर भी है। ये भी बिल्कुल ज़ईफ और कमजोर रहते हैं। अगर कोई तहज्जुद और नफल वगैरह हमेशा पढ़ता तो बेशक पढ़े, कोई अलहदा नमाज नहीं नबील भाई। इस रात में सुबह उठकर आदमी नहाए, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने, अल्लाह अकबर कहता हुआ ईदगाह को जाए, वो सुन्नत है। रात के लिए कोई बात दीन में नहीं आई, कोई सही हदीस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये क्लैरिफाई कर दी। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह को दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर से रखिएगा। लंदन से पूछ मौलाना, शवाल के रोजों की अहमियत के बारे में एक बहन ने सवाल किया है कि उसकी क्या अहमियत है जी दीन इस्लाम में। अब अहमियत इससे बढ़कर क्या होगी कि थोड़ी मेहनत पर इतना अजर कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रमजान शरीफ के रोजे रखे और उसके बाद शव्वाल में 6 रोजे रख ले तो अल्लाह ताला उसको पूरे साल के रोजों का सवाब देता। वैसे तो 360 या 55 दिन कैसे हम रख सकते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हैदराबाद से जनाब दोबारा आप दस जी कोई बात नहीं, आप पूछिए जी। जी, वो अपना वितर के बाद जो 2 रकात बैठ के पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ अक्सर जो है वो बैठ के ही पढ़ते हैं। बैठ कर ही पढ़नी चाहिए, बैठ के ही पढ़नी है। हाँ। इसमें बाज़ उलमा कहते हैं कि वो जो है अपना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था और जो बैठ के नमाज पढ़ी जाएगी उसका आधा सवाब है। नहीं, ये बात उनकी दुरुस्त नहीं। वो ठीक है, अगर रसूल करीम अलैहि सलाम ने यही बात फरमाई कि नफर अगर बैठ कर पढ़ोगे आधा सवाब, लोगों ने आपको देखा तो आपने फरमाया तुम मुझको अपने पर क्यास ना करो, मेरी बैठकर भी जो उस पर पूरा अजर में, वो तो जाहिर बात। मगर ये 2 रकतें जो है ना ये अलग है, ये कभी भी आपने खड़े होकर नहीं पढ़ी।
باقی نمازیں جیسے پڑھے کھڑے ہو کر پڑھتے، کبھی کبھی بیٹھ کر پڑھ نہیں بتانے کے لیے، کبھی کرتے بھی کھڑے ہو کر پڑھ دیتے، کبھی بیٹھ کر بھی پتا تو چل جاتا امت کو کہ دونوں جائز ہیں۔ ساری عمر آپ نے جب بھی یہ پڑھیاں رکھتے ہیں بیٹھ کر پڑھی، بیٹھ کے پڑھیں۔ اس لیے نا ہم بیٹھ کر آپ کی اتباع میں پڑھیں گے کہ رسول اللہ بیٹھے تھے، اس لیے ہم بیٹھ رہے ہیں، تو یقیناً میرے بھائی ہمیں نا کھڑے ہونے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اچھا، دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ اس میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا اس کو جو ہے وہ وطر کے بعد جو ہے وہ کوئی نماز نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خاصہ تھا اللہ کے نہیں، خاصہ کوئی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بات جو امام ابن قیم اور ابن تیمیہ نے کہی وہ ان دوستوں کو یاد کرنی چاہیے۔ ایک تو آپ نے جب پڑھ دیا اور آپ کے صحابہ میں نے بھی ایسا کیا، مثلا ابو داؤد شریف میں آتا کہ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے میں گئے، لوگوں نے کہا آپ صحابی رسول ہمیں امامت کرا دیں، تو انہوں نے یہ جو ہے نا نماز تراوی یہ پڑھائی، وطر بھی پڑھائی۔ بعد میں وہ اپنے محلے میں گئے تو لوگوں نے شوق ظاہر کیا کہ آپ ہمیں بھی پڑھائیں، انہوں نے پھر ان کو وہ رکھتے پڑھائی، مگر جب وطر کا وقت آیا تو انہوں نے کہا بھائی لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں حضور نے کہا ہوتے، اس لیے وطر کوئی اور پڑھا دے، نفر میں نے پڑھا دیا، یعنی 20 نفر انہوں نے بعد میں پڑھے، تو یہ بات نہیں، وہ صرف آپ نے فرمایا جو تہجد پڑھتے ہیں، اب بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اٹھتے ہی پہلے وطر پڑھ لیں، بعد میں انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں اپنی رات کی نماز جو ہے اس میں وطر آخر میں رکھو، یہ نہیں کہ اس کے بعد نفلی کوئی نہیں، صرف یہ تھا کہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نفل جتنے تہجد کے پڑھنے وہ پہلے پڑھو، وطر لے جاؤ آخر میں، اس کے بعد جو 2 رکھتے ہیں وہ وطر کا ہی حصہ، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کہی کہ جو مغرب کی نماز ہے اس کو بھی احادیث میں وطر النہار کہا کہ یہ دن کے وطر ہیں، فجر سے نمازیں شروع ہوتی ہیں، رکھنے بنتی جاتی ہے، مغرب کی 3 شامل ہو جاتی ہیں تو ساری رکھنے تاک بن جاتی ہے، پھر رات کی نماز شروع ہوتی وہ بھی جب ہم وطر پڑھتے ہیں تو تاک بن جاتی ہے، 2 پر تقسیم نہیں، تو جیسے مغرب کی نماز کے ساتھ وطروں کے 2 سنتیں ہیں نا، اسی طرح ان 3 وطروں کے ساتھ اس کی 2 سنتیں ہیں، یہ الگ نہیں، جیسے کوئی کہے مغرب پڑھو تو مغرب میں یہی آ گیا کہ 3 فرض ہی پڑھو 2 اس کے ساتھ سنتیں پڑھ، یہ وطر کا حصہ ہے، یہ زاد المعاد میں پڑھنا چاہیے کہ یہ کوئی الگ نماز نہیں، خود جس طرح دن کے وطروں کے ساتھ 2 رکھتے ہیں، رات کے وطروں کے ساتھ بھی یہ 2 رکھتے ہیں، بالکل، اور بالخصوص جو شام کو پڑھ لیتے ہیں وطر انہیں تو ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا صبح کو اٹھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑا مشکل مرحلہ، اس لیے جو 2 یہ بیٹھ کر پڑھ لے گا اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اچھا، یہ سنتیں جو ہیں ان کو 4 ایک سلام سے پھیرا جا پڑھا جا سکتا ہے؟ پڑھا تو جا سکتا ہے، مگر صحیح طریقہ جو حدیث پاک میں اور جس کا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر اعلان کیا کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن میں جب نماز شروع کرو، کوئی روایت صرف صلاۃ اللیل کے ساتھ بھی آتی ہے؟ نہیں، ون-نہار بھی آ گیا، سلسلۃ الاحادیث سیاح جو ہے نا، علامہ لبانی صاحب نے کسر نکال دی کہ ون-نہار بھی صحیح، اور یہ حضرت عمر کا فرمان تو بالکل موطا میں صحیح ہے نا کہ ممبر پر اعلان کیا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ 4 ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے تو اس کی دلیل پھر کیا ہے؟ نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے زور سے پہلے 4 رکھتے پڑھی ان میں سلام نہیں کیا، مگر وہ ثابت نہیں ہوتی، ضعیف ہیں روایتیں۔ اچھا، چلیں بھائی عبد الصمد بہت شکریہ آپ کا، صاحب بہت خوشی ہوئی، اللہ خیر۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق اگر ٹائم ہو تو یہ کل بتائیں گے، کل اور وقت دوسرے ساتھیوں کو بھی دینا، اللہ خیر سے رکھے۔ مولانا وہ عید کے حوالے سے ایک سوال رہ گیا تھا، شوال کی بات چل پڑی، تو عید کی نماز کی 7 یا 4 تکبیرات کی کیا حکمت ہے؟ کال لیں جی پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں میوری سے بات کر رہا ہوں، بلال جی۔ جی بلال بھائی کیا پوچھیں گے آپ؟ ہاں جی، میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ عموماً ہماری حنفی مسجدوں میں ایک نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی طور پہ کئیوں میں اونچی آواز میں کئیوں میں خاموشی کے ساتھ اجتماعی طور پہ دعا مانگی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر، اور ہمارے اہل حدیث مسلک کے جو لوگ ہیں وہ لوگ سلام پھیرنے کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں، تو کچھ اٹھ کے نوافل پڑھنے لگ جاتے ہیں، جس نے دعا مانگنی ہوتی ہے وہ بعد میں مانگ لیتا ہے، طریقہ کیا ہے؟ بلال بھائی خلاصہ یہ ہے کہ آپ بہت بڑے دیوبندی عالم تھے، یہ ضرب ممن وغیرہ ان کی نگرانی میں نکلتے تھے، طالبان بھی ان کے ہی شاگرد تھے، مولانا رشید احمد لدھیانوی کراچی میں بہت بڑا دارالعلوم ان کا، انہوں نے اب اس پر کتاب لکھ لی ہے جس میں انہوں نے کہا یار تھوڑا بہت جب میں نے کہا تھا نا کہ دعا مانگ رہی ہے کہ میری توبہ، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بالکل بدعت ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، رسول اللہ اور صحابہ نے کبھی نہیں کی، اس لیے بات تو یہی صحیح ہے کہ کسی کا دل ویسے دعا کرنے کو چاہے تو جب جی چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگ لے، مگر یہ نماز کا جو حصہ بنا ہوا ہے نا کہ نماز کے بعد کرتے ہیں،
یہ تو آپ کی اتنی عمر گزری ہے، ایک حدیث بھی نہیں ملی کہ حضور نے کبھی ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اجتماعی تو کچھ تنہا بھی نہیں کی، اس لیے انہوں نے کتاب لکھ لی اس پر انہیں دنوں دیوبندی عالم نے، کتاب کا نام ہاں وہ دادیہ سے ملتی ہے، نام میرے ذہن میں نہیں تھا، پڑھ لی میں نے سر. چلے کل کال کیجئے گا، ہم آپ کو کتاب کا نام تو بتا یہ دیں. دعا نہیں ثابت، اکیلا کو کبھی کرنا چاہتا تو کر لے، ذکر اذکار کر لے. جی جی کل کال کر لیجئے، کتاب کا نام بھی بتا دیں. ہاں نام بتا دیں. چلو ٹھیک ہے جی، مہربانی. جی یہ عید کی نماز کی تکبیرات جو ہیں اس کی کیا حکمت ہے؟ 7 یا 4 تکبیر تحریمہ کے بعد جو تکبیرات کی جاتی ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے جو ہے نا کہ 3 تکبیریں کہی جائیں، پہلی میں قرات سے پہلے اور دوسری میں قرات سے پہلے، جیسے یہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ثابت ہے. بالکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سنت نہیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کئی لوگوں نے، ابن مسعود اور بہت لوگوں نے یہ پڑھی ہے. آسمان جیسی نا روشن دلیلیں ہیں اس کی، اس لیے یہ بھی اگر ہم پڑھ لیں کبھی تو کوئی اہل حدیثی سے نہیں نکل جائیں گے، یہ بھی سنت ہے. اور 7 اور 5 کہیں گے تو وہ بھی ثابت ہے. اس کو یہ ترجیح ہے کہ اس کی روایتیں زیادہ. اور دوسرا عمل الحرمین احق و ارجح، جیسے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نا مکے مدینے میں جو ہوتا چلا آیا نا وہ زیادہ معتبر ہے، کیونکہ وہاں حضرت ابو ہریرہ نے نماز مدینہ شریف میں پڑھائی 7-5 کے ساتھ، درست دونوں ہیں. 3 والوں کے ساتھ آپ پڑھیں وہ بھی صحیح نماز ہے، 7 اور 5 پڑھیں اور وہ دونوں قرات سے پہلے وہ بھی ٹھیک ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پڑھیں کہ دونوں رکعتوں میں جیسے قنوت بعد میں ہے، وہ دونوں رکعتوں میں بجائے پہلے کے 5 اور 4، پہلی میں 5 دوسری میں 4 اور رکوع سے پہلے قرات کے بعد، یہ تینوں طریقے بالکل صحیح. 7-5 دونوں قرات سے پہلے، ایک قرات سے پہلے 3 دوسری میں بعد، اور 5 اور 4 اور دونوں ہی رکوع کے متصل، ان میں سے کوئی غلط نہیں. غلط نہیں کہنا، امت کو ٹکڑے کرتے ہیں لوگ. باقی حکمت جو ہے، حکمت بالکل واضح. آپ دیکھتے ہیں کہ عید کا دن ہمارا جشن کا دن ہے، اچھے کپڑے، خوشبوئیں، کھیل کود کی حضور نے اجازت دی ہے، ایسی نہیں خوشکی. لوگ جو ہے نا ان کو چھٹی دی کہ حبشی جو تھے ان کے پاس ہتھیار ہوتے، گٹکے ہوتے، وہ کھیلتے. اور بچوں کے بارے میں آتا ہے ابن ماجم تکلیش کہتے ہیں، ایک صحابی رسول نے نماز پڑھی اور جب واپس لوٹے انہوں نے کہا یار ساری عید ہے تکلیف نہیں. لوگوں نے کہا تکلیف کی؟ انہوں نے کہا ادھر بھی بچے ہوتے حضور کے سامنے، کوئی ادھر دوڑتے کوئی ادھر دوڑتے، ناچتے کودتے، تو خوشی کا دن ہے. اب خوشی دوسری قوموں کی طرح اگر ہم بھی اس میں گم ہو کر اللہ کو بھول جائیں، کھائیں پیئیں، کئی تو نہ بلا شرابیں پیئیں گے نا، ہاں مسلمان کہلاتے، ان کمبختوں کا کیا علاج ہے؟ ورنہ اللہ نے بندوبست کیا کہ کھاؤ پیو یار دوستوں کو سارا ملو، ٹھیک ہے میں نے خوشی کا موقع تمہیں، مگر مجھے نہیں بھول جانا. اس دن میں زیادہ اللہ اکبر کہو کہ اللہ بہت بڑا. یہ بال بچوں میں دوستوں میں گم ہو کر اس کی یاد نہ دل سے جاتی رہے، بار بار اللہ اکبر اللہ. راستے میں جاتے بھی اور پھر نماز میں بھی کہ تم بنے سمرے آئے ہو، اچھے لباس پہنے، خوشبوئیں، بڑے بڑے چودھری بن کر آئے ہو، مگر اللہ کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت ہے، تم بندہ عاجز ہو، اس کے سامنے جھک کر رہو. اور یہی خوبی کی بات، تواضع. آج آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جاؤ نا، جائز خوشی کرو، غفلت نہ ہو جائے، اللہ نہ بھول جائے. اور وہ رکھے بھی پھر اس طرح اب اس کا تو کریں تو پھر اس کے لیے ایک جمعہ چاہیے کہ 7 کیوں ہیں، 5 کیوں ہیں، 3 کیوں ہیں. یہ کیوں میں بیان کروں گا تو پھر بے ہوش ہو جائیں. ایسا دین میں فلسفہ، مگر کیا کریں، رسم رہ گئی ہے، رسم اذان تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. اب نہ کوئی عالم یہ سیکھتا، کسی کو توفیق نہیں مجھ سے آ کر پوچھتا کہ اللہ کے بندے تو نے عمر گزاری ہے ہمیں بتا تو دیکھ، سیکھتا بھی کوئی. اب رونا ہی، اب کیا کریں. جزاکم اللہ خیر. اس خوبصورت جواب کے ساتھ کہ بندہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کو یاد کرے اور ہر وقت اللہ اکبر اپنی درماندگی کا اور اللہ کی کبریائی کا گیت گاتا رہے. اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کی روح رواں مصنف، محقق، مدبر مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب کے شکر گزار ہیں، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرما رہے تھے. مرکز الحرمین الاسلامی کا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. کل تک کے لیے اپنے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے. ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجیے 08001117777. اللہ حافظ. اللہ